تو اشرف غنی کے مقابلے میں پاکستان پہ حملے کی تعداد میں بس اوقات 60% اور بس اوقات 80% جو ہے پاکستان پہ حملے انکریز ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی حکومت کا ایک بالکل نقطۂ نظر ہی الگ ہے جو کہ اس مسئلے کو ڈیل کرے گی. اس پہ تو ان کا اتفاق ہے میرے خیال سے کے پی کا اور وفاق کا کہ ٹیررزم کو ختم ہونا چاہیے. اب کیسے ختم ہونا چاہیے اس پہ میرے خیال سے ایک بڑے ورکنگ گروپ کی ضرورت ہے. اگر افغان طالبان کابل میں آ گئے تو یہ جو پاکستان نے جو باڑ لگایا ہے بارڈرز پہ یہ ضائع ہو جائے گا. وہ دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کے جب اردو میں گفتگو کر رہے تھے فارن منسٹر صاحب نے یہ اردو جو ہے یہ پاکستان کی درسگاہوں میں انہوں نے یہاں پڑھا ہے, کراچی اور مختلف جگہوں پہ رہے ہیں تو انہوں نے یہاں پر اردو سیکھی. کہاں پر پہنچا افغانستان؟ اب افغانستان آپ جائیں گے تو وہاں پر دوحہ ایگریمنٹ کی انٹرپریٹیشن بالکل الگ ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی اور یا ہم ریجنل کمیونٹی اس کے ایک الگ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. دوحہ ایگریمنٹ کے بعد بھی جیسے افغانستان کے سوائل کسی بھی خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن وہ ہوئی اور ہو رہی ہے, ابرار دڑلے سے ہو رہی ہے. السلام علیکم, میں ہوں اریبہ شہزادی اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان پلس. آج ہمارے ساتھ ایک جانی مانی شخصیت محمد اسرار صاحب موجود ہیں. ہی از پریزیڈنٹ آف انٹرنیشنل ریسرچ کاؤنسل فار ریلیجیس اسٹڈیز. ریلیجیس اسٹڈیز, ریلیجیس افیئرز, ان پہ ان کا اسپیشلٹی ہے, ان پہ ان کی کمانڈ ہے. لیکن کیونکہ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز, نیشنل افیئرس پہ بھی بات کرتے رہے ہیں تو ہم مکسڈ ایوری تھنگ دیٹ از گوئنگ اراؤنڈ ان دا نیوز ایٹ دس ٹائم اس پہ ہم ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے. تھینک یو so much sir for taking time to be with us today. بہت شکریہ, تھینک یو. سر اسٹارٹ کرتے ہیں پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جس طرح افیئرز ایک ٹکنگ پوائنٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہمارا ایسٹ فرنٹیئر تو پہلے بھی کافی زیادہ مشکلات فیس کر رہا تھا لیکن اب ہم ویسٹرن فرنٹ پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ریسنٹلی ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریلیشنز کتنے اور انٹینسیفائی ہو سکتے ہیں یا یہ سیز فائر جو ہے وہ ایک ٹائم بینگ بریک ہوگا؟ جی بہت شکریہ, تھینک یو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ ہے یا یہ تعلقات کا مسئلہ ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے, یہ بہت پیچیدہ ہے اور پرانا ہے. چونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہم کہتے ہیں نا افغان شناسی, جو افغانستان کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے یا اتنی پرانی نہیں ہے. اور اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ حکومت یا ایک حکومت کی تبدیلی کے بعد یا ایک رجیم کی تبدیلی کے بعد دوسری رجیم کا ایشو ہے, لیکن یہ ایسا نہیں ہے. میرے حساب سے یہ جتنے بھی میں نے تحقیق کی, پرانے جو ہمیں ویڈیوز مل رہے ہیں, نیوز مل رہے ہیں, لٹریچر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک اینٹی پاکستان کا ایک بیانیہ وہاں پر بہت گہرا پایا جاتا ہے, یا پاکستان سے جو ناراضگی کے اسباب ہے وہ بہت گہرے ہیں. اب وہ کتنے حقیقت پر مبنی ہے, کتنے میرٹ پہ ہیں, یہ الگ بات ہے, لیکن یہ ہے یہ بیانیہ. اور ہماری حکومت اس کو دیکھ رہی تھی کہ چلے پچھلے گورنمنٹ میں جیسے کرزئی صاحب کی حکومت ہے, وہاں امریکن کی پریزنس کی وجہ سے, پھر اشرف غنی صاحب کی حکومت, اور وہاں پر انڈیا سمیت بہت سارے جو اس کے پارٹنرز تھے, اس کی وجہ سے ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری جو ریلیشنز ہیں وہ ٹربل ہیں اور مزید مسائل پیدا کریں گے. لیکن میرے خیال سے ہم اس پوزیشن پہ نہیں گئے, اور یہ میرا بنیادی سوال رہا ہے افغان طالبان کی قیادت سے یا ان کے جو قریبی دوست ہیں ان سے بھی, کہ پاکستان میں یہ ریڈنگ تھی کہ افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد یہ جو مسائل ہیں اس بارڈر پہ, پاک افغان بارڈر پہ, یہ کم ہوں گے. کیونکہ پہلے اس میں جو ایکسٹرنل چیزیں تھی, سپورٹ تھی, چاہے وہ فارنرز کی ہے, چاہے وہ کی لوکل کی ہے, پروکسیز ہیں, انٹرنیشنل پروکسیز تھی, بہت ساری چیزیں تھیں. تو اب جب طالبان آئے تو انہوں نے جو ٹیک اوور کیا انہوں نے پورے افغانستان پہ ان کا اس وقت قبضہ ہے. اور اس وقت کوئی بھی بندہ وہاں پر نہ ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھا سکتا ہے نہ کوئی چیز کر سکتا ہے. ماضی میں افغانستان پہ اس طرح کی حکومت نہیں رہی ہے مسلسل. لیکن ہم تو انہیں بردرلی ریلیشن شپ کے طور پہ دیکھ رہے تھے, اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ بھی ہم ان کو اسیس کر رہے تھے, اور پھر ریلیجیس کامنالٹی, کیونکہ آپ کا ریلیجیس افیئرس پہ زیادہ کمانڈ ہے, تو وہ کہاں پہ اوور شیڈو ہو گئی یہ چیزیں اور کہاں پہ یہ ایکسٹریمزم آ گیا؟ میرے خیال سے دو چیزیں طالبان کو بھی شاید اتنا آئیڈیا نہیں تھا. میں نے اب کہا کہ جیسے اوورال ایک پاکستان سے ناراضگی کے اسباب ہیں وہاں پر, اور پھر افغان کمیونٹی میں اوورال ہے, اور میں نے آپ کو کہا کہ بہت ساری باتیں اس میں بیس لیس بھی ہیں, شاید کچھ حقیقت پر بھی مبنی ہے. لیکن اس کے علاوہ جب یہ اقتدار میں آئے تو پاکستان کی پالیسی میکرز اور سارے لوگوں کی ایک ریڈنگ تھی کہ یہ جو ہے اس طرح کی ریلیشنز ہماری نہیں رہیں گے,
بلکہ یہ بہتر ہوں گے، اور جو اشرف غنی صاحب اور کرزئی صاحب یا اس سے پہلے ہمیں جن مسائل کا سامنا پڑا رہا اب وہ نہیں رہے گا. تو اس طرح کی ہم اس کو ڈیل کر رہے تھے. اور پھر یہ جو آپ نے بات کی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ایک مذہبی گروپ ہے پاکستان میں، بہت عرصہ ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ رہیں. پشتون تھے میجورٹی، اور بھی بہت ساری باتیں ان کی مشترک تھیں. لیکن کابل پہ ان کی حکومت کے بعد 1 سال 2 سال اور 3 سال اگر آپ ڈیٹا نکال دیں تو اشرف غنی کے مقابلے میں پاکستان پہ حملے کی تعداد میں بس اوقات 60% اور بس اوقات 80% جو ہے پاکستان پہ حملے انکریز ہوئی، جس نے ایک بڑا سوال پیدا کیا، اور پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی، کہ جس چیز کو ہم ایسٹ سمجھ رہے تھے یا جس کو ہم ایک سمجھ رہے تھے کہ کم از کم یہ والا بارڈر ہمارا ہو جائے گا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی میں اس بات سے ڈس ایگری کر رہا تھا کہ میرے خیال سے افغانستان کے حالات ایسے نہیں ہیں جیسے ہم سمجھ رہے ہیں. پاکستان کے ایک بڑے تھنک ٹینک میں یہ بحث ہو رہی تھی، بڑے اسکالرس تھے، مجھے یاد ہے وہ، کہ اگر افغان طالبان کابل میں آ گئے تو یہ جو پاکستان نے جو باڑ لگایا ہے بارڈرز پہ یہ ضائع ہو جائے گا، اور اس پہ جو پیسے ہیں یہ ضائع لائن کو نہیں مانتے. نہیں، وہ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ یہ محفوظ ہو جائے گا اتنا، یعنی ہماری پھر کیونکہ یہ ہمارے لوگ ہیں، مطلب ہمارے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں، اور یہ جو ہے انڈیا سمیت اور لوگوں کو خاطر میں نہیں لائیں گے، تو یہ جو ہے اس بارڈر کو خود مینیج کریں گے اور پاکستان کی طرف کوئی اس طرح کی چیز نہیں چھوڑیں گے، اور باقی جو ٹی ٹی پی سمیت بہت سارے مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے ان کے آنے کی وجہ سے. یہ تھی. تو اب وہ جو ہے کہ اس میں پاکستان میں یہاں تک ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ ان کے آنے کے بعد جو ہے باڑ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی بارڈر پہ، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ باڑ کو ایکسٹینڈ کرنے کے ہم سوچ رہے ہیں، اور وہ چیزیں اس طرح مینیج نہیں ہوئی جس طرح ہمارے ہاں ریڈنگ تھی. تو میرے خیال سے یہ فلاس تھے ہمارے ہاں بھی، کہ ہمارے جو اوور ایکسپیکٹیشن تھی ان سے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. دوسری بڑا مسئلہ یہ تھا کہ طالبان نے جس کابل کو یا جس افغانستان کو ٹیک اوور کیا ہے وہ والا افغانستان نہیں ہے جو 9/11 سے پہلے تھا. اس میں ایک نئے نوجوانوں کی، یوتھ کی جو ایمرجنس ہے، پھر سوشل میڈیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں جو ہے اس نے افغانستان کے خود اپنے جو ڈائنامکس اس کو بہت تبدیل کیا ہے. اور وہاں پر ایک اسٹرانگ بیانیہ جو ہے جس کے بس اوقات دبے لفظوں میں طالبان قیادت خود اظہار کرتی رہی، کہ ایک پاکستان مخالف بیانیہ جس کو بڑے طریقے سے پروموٹ کیا گیا افغان سوسائٹی میں، خاص کر نئے جنریشن اور یوتھ میں. شاید ماضی میں یہ کم تھا، یا شاید ماضی میں بھی میرے خیال سے اسی طرح ہی تھا، لیکن یہ اتنا شور شرابہ نہیں تھا. میڈیا، ٹیکنالوجی، یہ چیز نہیں تھی ہر کسی کے ہاتھ میں، فون، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ہر چیز، ٹک ٹاک، یہ چیزیں نہیں تھی. اب وہ چیزیں آ گئی ہے تو شاید وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. تو اس نے ایک طالبان قیادت کو خود مجبور کیا کہ وہ جو وہاں کا جو کلچر نیریٹو ہے اس کے مطابق وہ بات کر لیں. کچھ وہاں پر ڈیپ روٹیڈ ایشوز تھے ان کے اپنی قیادت میں جو کہ پاکستان مخالف اور ناراضگی کی. اور تیسری بڑی وجہ پھر ہمارے اور ان کے درمیان ٹی ٹی پی کا ایشو رہا. سر، ٹی ٹی پی کی آپ نے بات کی، تو جب 2021 میں افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا تو تب ہم جرنلسٹ، اور میں نے کافی سارے جرنلسٹ سے بات کی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اینڈ افغان طالبان آر 2 sides آف دا سیم کوائن. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ٹی ٹی پی کو کیا افغان طالبان چیلنج کر رہے ہیں جس طرح سے ان کو انٹرنیشنل پریشر فیس ہو رہا ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی ہو رہا ہے؟ مطلب یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد پر تو وہ سیم پیج پہ ہے، لیکن کسی حد تک وہ سیم پیج پر نہیں ہے. پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا طالبان جو افغانستان میں ہے وہ کیا ایک گروپ ہے یا کئی گروپس کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، تو طالبان میں ایک بڑا اسٹرانگلی گروپ تھا جس کو حقانی نیٹ ورک کہتے ہیں، جو کہ موجودہ افغان طالبان کے جو انٹیریئر منسٹر ہے سراج الدین حقانی صاحب، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ایک پاکستان سے بہت اچھے بردرلی ریلیشنز کے قائل رہے ہیں ہمیشہ، اور اس کا پورا خاندان اور اس کی پوری تنظیم. اب وہ جو کابل سمیت وہاں پر ایک 2 ڈیوائیڈ ہے، ایک لویا پکتی کا ہے جس میں خلیفہ سراج الدین حقانی کا ایریا آتا ہے، اور پھر لویا خاندار ہے جہاں پر ملا ہیبت اللہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم بیٹھتی ہے. تو یعنی ایز اے تنظیم تو وہ متفق ہے کہ ایک امیر کے نیچے بیعت ہے اور سارا چیز، لیکن ان کے ہاں بہت ساری امور پہ ایک اختلاف رائے موجود ہے، جس میں پاکستان کے ساتھ تعلقات، بارڈر پہ نرمی، اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ
خواتین کی تعلیم ہو گئی، اور بھی بہت ساری اور انڈیا کے ساتھ جو ان کے ابھی گروئنگ ریلیشنز ہیں ان کو بھی وہ ایسے دیکھتے ہیں؟ شاید ایسے ہی دیکھتے ہیں. یہ بالکل نیا فینومنا ہے، تو اس پہ کچھ زیادہ ریسرچ نہیں آئی، لیکن شاید ایسا ہو. لیکن میری رائے میں یہ کہ ایک تو یہ چیز ہے. پھر آتے ہیں ٹی ٹی پی بالکل ایک تنظیم نہیں ہے. مطلب حافظ گل بہادر ایک گروپ ہے ٹی ٹی پی کا، اور مین ٹی ٹی پی کا جو امیر ہے مفتی نور ولی محسود صاحب. اب یہ دونوں آپس میں شدید مخالف ہے اور ضد میں. اسی طرح اور جو گروپس تھے چھوٹے بہت سارے گروپس آپس میں ایسے ہیں کہ جن کے آپس میں اختلافات ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دور میں مطلب جب طالبان سے آپریشن ضرب اعظم سے پہلے بھی مذاکرات کی کوشش کی گئی، تو اس وقت جو ٹی ٹی پی کی کمیٹی بنی تھی اس میں 16 گروپس تھے. تو اس سے آپ کو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کئی گروپس ہیں. دوسرا یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ بڑے فوکسڈ ہیں افغانستان پہ. ٹی ٹی پی جو ہے وہ ان کے بیشتر حملوں کا محور پاکستان رہا ہے اور یہاں پر ہے. سر لیکن ہم کیسے اس بات سے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کی کوارڈینیشن نہیں ہے، جبکہ وہ انہی کے سوائل پہ آپریٹ کر رہے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے کہ کسی عام بندے کو افغانستان میں بندوق اور پستول لینے کے لیے پراپر لائسنسنگ اور پورے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں ٹی ٹی پی کی جو لیڈرشپ ہے، اگر وہ کابل میں رہ رہی ہے یا کسی اور جگہ پہ رہ رہی ہے اور ان کے پاس بہت سارے یہ وسائل ہیں اور وہ ہے، تو یہ ہمیشہ افغان طالبان پہ ایک سوال رہا ہے جس کو شاید وہ زیادہ ڈینائل کی طرف جاتے ہیں. لیکن میرے خیال سے یہ ایک بہت سیریس سوال ہے، اور یو این کے رپورٹس یا انٹرنیشنل جو وہ ہے ٹیررزم انڈیکس ہے، یا اور بھی بہت ساری شواہد جو انٹرنیشنلی یو این کی جو سیکیورٹی رپورٹس آتے ہیں اس میں ان چیزوں کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے. سر بی ایل اے پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ بی ایل اے بھی وہاں سے ہی آپریٹ کر رہی ہے، ہمارے پاس انٹرنیشنل رپورٹس ہیں. تو افغان طالبان کیا ان کے ساتھ بھی کنسنسس میں ہیں، آن دا سیم پیج؟ اور گیون دیٹ کہ ریسنٹلی جو ان کی ڈیلیگیشن گئی ہے انڈیا میں اور جس طرح کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اگینسٹ پاکستان، اس پہ آپ کا کیا اسٹانس ہے؟ میرے خیال سے جیسے مجھے خود بڑی حیرت رہی کہ فارن منسٹر صاحب جو وہاں پر جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، خاص کر انٹرسٹنگ چیز یہ تھی اس میں کہ وہ دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کے جب اردو میں گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے مذاق میں کہا بھی دوستوں سے کہ فارن منسٹر صاحب نے یہ اردو جو ہے یہ پاکستان کی درسگاہوں میں انہوں نے یہاں پڑھا ہے، تو بیسیکلی یہاں پر کراچی اور مختلف جگہوں پہ رہے ہیں تو انہوں نے یہاں پر اردو سیکھی. دوسری بڑی بات اس میں یہ تھی کہ دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کے جیسے انہوں نے یا اور جگہوں پہ اس کا کریڈٹ لے رہے تھے، یا انڈین حکومت اس کا کریڈٹ لے رہی تھی کہ دیوبند میں یہ ہے وہ ہے. تو دارالعلوم دیوبند کا گزشتہ 20 سال سے موقف رہا ہے کہ وہ طالبان کی جو مزاحمت تحریک ہے اس کو وہ دہشت گردی کہتے تھے، فساد کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کا اسلام سے یا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب چونکہ وہ ایک ریاستی پالیسی کی وجہ سے اب بات کچھ اور جگہ تبدیل ہو گئی، تو میرے خیال سے یہ نہیں ہے. مطلب یہ طالبان کو یا ان کی لیڈرشپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون اس کے ساتھ کھڑا رہا، ان کی مزاحمت کو سپورٹ کیا اور کس نے نہیں کیا. سر لیکن دیکھیں انڈیا انٹرسٹڈ ہے اس وقت افغانستان میں، جبکہ پوری دنیا جو ہے وہ افغانستان کو ایک طرح سے سائڈ لائن کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اپنے انٹرنل ریفارمس نہیں لا رہے. ہول ورلڈ وانٹس ڈیولپمنٹ دیئر، ایون پاکستان وانٹس ڈیولپمنٹ دیئر. تو انڈیا کے کیا انٹرسٹ ہیں جو اگینسٹ پاکستان یا اگینسٹ اینی ادر تھنگ الائن کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ اور ٹی ٹی پی کے ساتھ؟ میرے خیال سے جو پاکستان اور انڈیا کے جو گزشتہ ایک کنفلکٹ گزرا ہے اور جس میں پاکستان کا صرف انٹرنلی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی ایک بہت یا ڈپلومیٹکلی ایک مورال بہت بلند ہوا ہے، تو میرے خیال سے وہ چھوٹے موٹے ٹیکٹس اس طرح کریں گے. لیکن یہ انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ نہ وہ طالبان کی سپورٹ کے لیے آ سکتے ہیں، نہ افغانستان کی سپورٹ کے لیے آ سکتے ہیں. پاکستان اگر افغانستان کو انگیج کرنا چاہ رہے یا ہم کہہ رہے ہیں کہ انگیج کرے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا سارا پریشر جو ہے پاکستان پہ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا، کوئی افغانستان میں مس ہیپ ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، ڈی اسٹیبلائزیشن آئے گی، تو اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ پاکستان پہ پڑتا ہے، کیونکہ وہ سارے لوگ پاکستان ہجرت کرتے ہیں. پاکستان کے لوگ بڑے ویلکمنگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو پناہ دی جائے، ان کو جگہ دی جائے، اور لوگوں نے دی ہے. اور جو جینوئن افغان کمیونٹی ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی بہت مشکل وقت میں پاکستان میں ہمیں اسپیس دیا ہے.
تو یہ ایک ایشو ہے. الان کے اس کے مقابلے میں دیکھیں 20 لاکھ لوگوں کو ایران نے نکال دیا اور کسی نے اس پہ گپ ہی نہیں کی. ہمارے ہاں ریفیوجی کی بات ہوتی ہے تو کمیونٹی کی طرف سے ایک بہت بڑا ریزسٹنس آتا ہے. جو ریجنل پالیٹکس میں انوالو پارٹیاں ہیں, مذہبی پارٹیاں ہیں, جمعیت علماء اسلام ہے, جماعت اسلامی ہے یا اور تنظیمیں ہیں, وہ آواز اٹھاتی ہیں. قوم پرست جماعتیں ہیں, ANP ہے, اسی طرح اور جو قومی وطن پارٹی شرپو صاحب اور چکزے صاحب اور بھی جتنے لوگ ہیں, وہ سب پرائم منسٹر صاحب سے اور جو ملک کے برسر اقتدار طبقہ ہے ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو اسپیس دے دیں, کیونکہ وہی جو ان کے ٹرائبل ریلیشن ہے یا مذہبی جو تعلقات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے ہمیشہ یہ اسپیس. سر لیکن گیون دا انٹرنل سیکورٹی چیلنجز اور جس طرح ٹیررزم اور ایکسٹریمزم ہم پچھلے 2 سالوں سے ایک سرج پہ دیکھ رہے ہیں, ایک ہائی پیک پہ دیکھ رہے ہیں, کیا ان ریلیجیس جماعتوں کو ابھی بھی اس ریپیٹریشن کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے؟ میرے خیال سے وہ اس کانٹیکس میں تو نہیں ہے کہ وہ سب اس پہ تو متفق ہے کہ یہاں پر کوئی ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے اور جو بھی ٹیررزم میں انوالو ہے اکراس دی بورڈ ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. یعنی اس حوالے سے تو میرے خیال سے وہ کلیئر ہے. میں صرف وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ کو افغانستان میں ایک اینٹی پاکستان نیریٹو پایا جاتا ہے, پاکستان میں اینٹی افغانستان نیریٹو نہیں ہے. باوجود اتنے سخت رویے کی بھی آپ کو اس تنظیموں میں باقاعدہ وہ اپنے حکومت کے ساتھ تنقید کرتے ہیں اس پہ, حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک ان رجسٹرڈ بندہ ہے تو لیکن یہ سب اس پہ متفق ہے کہ جو بھی ان رجسٹرڈ ہے, جس کا انڈاکومنٹڈ ہے, ان کو واپس جانا چاہیے, لیکن ریسپیکٹفلی ان کو سہولیات دے کے وغیرہ. میں یہ وہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں افغانستان کے حوالے سے ایسا رویہ نہیں ہے, نہ ریفیوجیز کے حوالے سے نہ کچھ اور کے حوالے سے. جو رویہ ہم نے اوورال افغانستان میں دیکھا, بارڈرز پہ جنگ بھی رہی تو پاکستانی آوازیں اٹھتی رہی کہ جی سیز فائر ہونی چاہیے, انٹرنیشنل کمیونٹی ہونی چاہ رہی, لیکن بدقسمتی وہاں پر جو بارڈر پہ لڑنے والے ہمارے نوجوانوں کی جو تذلیل یا وہ کرتے رہیں یا جو وہاں پر مہم چلائے گئے, میرے خیال سے بہت افسوسناک ہے. اور چونکہ مجھے تو اس سارے پروسیس کا پتہ ہے, میں ذاتی طور پر اس پہ انوالو رہا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ پاکستان نے کہاں پر کیسے اکراس دی بورڈ, میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا کہ صرف طالبان کو یہ بدنامی ہو جائے گی, بلکہ اوورال تمام افغان قیادت کو, یہ کتنے عرصہ رہے ہیں, ان کو پوری دنیا میں کسی نے پناہ نہیں دی, اگر دیے تو پاکستان نہیں دیے. مجھے یاد ہے کہ دوحہ مذاکرات کے لیے جب وفود جاتے تھے تو اشرف غنی صاحب تو ان کو کبھی اسی افغان ڈیلیگیشن کو انہوں نے کوئی پاسپورٹ نہیں دیا. پاکستان کی ڈاکومنٹ سے, پاکستان ہی کی ایئرپورٹ سے ان کو دوحہ کی جانے کی اجازت ہوتی تھی اور پاکستان ہی سپورٹ کرتا تھا یہ سارا پروسیس. اور میرے خیال سے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی نہیں تھی, مجبوری تھی یا کوئی اور چیز تھی, تو پاکستان نے بہت سارے انٹرنیشنل پریشر برداشت کیے. شکیل افریدی آج بھی جیل میں ہے, 100 بڑے انٹرنیشنل پریشر برداشت کیے, لیکن میرے خیال سے یہ پاکستان کا یا ان کے دوست ممالک کا ایک نقطہ نظر رہا ہے کہ افغانستان میں جو یہ کانفلکٹ ہے یہ پیسفلی ریزالو ہو جائے, اور اس مذاکرات کے نتیجے میں یہ سارا پروسیس ہوا اور طالبان کو یہ حکومت مل گئی ہے. سر اب آپ کی فارورڈ اپروچ کیا ہے؟ مینس کہ ابھی آپ نے 2017 دوحہ ایگریمنٹ کی بات کی, تو اس میں بھی ہمارے پاس آرٹیکلس میں یہی تھا کہ افغان طالبان اب اپنی سوائل کو یوز نہیں ہونے دیں گے فار دا ٹیررزم اگینسٹ اینی کنٹری. اینڈ دین ہم ایک اور پوائنٹ پہ آ گئے ہیں ہسٹری میں ونس اگین کہ وہی ایگریمنٹ ریپیٹ ہو رہا ہے. اگر یہ ایگریمنٹ اس وقت نہیں پریکٹس میں آیا اور اتنے ڈیوریشن گزر گئی, تو اب یہ کیسے پریکٹس میں آئے گا؟ واٹ از یور فارورڈ اپروچ؟ ہاں, یہ بہت اہم سوال ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی, میں نے کیا بھی ہے کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو, کہ آپ ورکنگ گروپ بنا دے کہ آپ اس کا ہر کوارٹرلی, بائی اینولی اور اینولی اس کا ایک ریویو کرے کہ بھائی کہاں پر پہنچے افغانستان. اب افغانستان آپ جائیں گے تو وہاں پر دوحہ ایگریمنٹ کی انٹرپریٹیشن بالکل الگ ہے, ٹھیک ہو گیا. انٹرنیشنل کمیونٹی اور یا ہم ریجنل کمیونٹی اس کے ایک الگ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. دوحہ ایگریمنٹ کے بعد بھی جیسے افغانستان کے سوائل کسی بھی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, لیکن وہ ہوئی اور ہو رہی ہے, ابرار دڑلے سے ہو رہی ہے. کیا موقف ہے ان کا؟ ٹھیک ہے, کیا وہ کمٹمنٹ ہے ان کی؟ نہیں ہے تو کیا وے فارورڈ کیا ہے, کیسے چلیں گے آگے؟ تو میرے خیال سے اس کی طرف سے ہمیں وہ اس طرح کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے, کنفیوژن ہے.
चाइना को कंसर्न्स है कुछ तंजीमों से अफ़गानिस्तान में, मॉस्को में अटैक हो गए हैं, ये है। ये बहुत आसान काम है कि कई मैंने अफ़गान दोस्तों को कहा कि वो कह रहे कि दाइश के कैंप्स पाकिस्तान में, ये आम अफ़गानिस्तान मीडिया पे मैंने उनको कहा कि आप एक वर्किंग ग्रुप बना दें और लेके आएँ, जिस जिस एरिया में आप ये सवाल कर रहे हैं हम वहाँ इंडिपेंडेंटली जाते हैं। इसका तसव्वुर नहीं है कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ हो। हाँ, प्रोपेगेंडे के लिए आप कर रहे हैं तो प्रोपेगेंडे के लिए आपके पास तो बहुत सारा मवाद होना चाहिए। डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स तो बहुत ज़्यादा है, बहुत है। सर अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस पे दोबारा आएँ तो अभी रिसेंटली जिस तरह हमने TLP के प्रोटेस्ट देखे और एक्सट्रीमिज़म, वायलेंस हमने पीक पे देखा अगेंस्ट स्टेट, अगेंस्ट सिविलियन पॉपुलेशन, उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे ख़्याल से दुनिया भर में एहतजाज होते रहते हैं और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हर एक का एहतजाज, प्रोटेस्ट या जो भी वो करना चाह रहे पुरअमन तरीके से, वो उसका एक जमहूरी हक़ है, वो करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके के साथ ये मॉब वायलेंस का जो सिलसिला शुरू हो गया बहुत ख़तरनाक है और इसके साथ जद्दी की सूरत में क़ानून को तोड़ना, या कम अज़ कम अभी भी हमारे यहाँ वो एथिक्स नहीं है कि सिविलियन आबादी, रोड्स, बच्चे हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमें ख़ुद बहुत तकलीफ़ का सामना होता है इसमें। तो मेरे ख़्याल से इस पे पहले भी हुकूमत ने भी थोड़ी बहुत कैंपेन चलाई थी और कोई सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने। नेशनल एक्शन प्लान की बात हम बहुत करते उसके हैं। बहुत एथिक्स होने चाहिए। बेसिक प्रोटेस्ट भी आप कोई भी करना चाहे, मज़दूर यूनियन करना चाहे, कोई मजहबी सियासी पार्टी करना चाहे, तंजीम करना चाहे, तो कम अज़ कम वो सिविलियन को तो कम अज़ कम बर्बाद न करे या उसको अजियत से न दें। कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई मरीज़ है, कोई क्या, और वो नहीं हो रहा। तो ये एक इशू है बहुत सीरियस है। ऑपरेशन ज़रबे अज़ब 2014 के बाद हम नेशनल एक्शन प्लान पे आए थे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी बैठी थी, फिर एक रिवीजन वर्जन भी आया नेशनल एक्शन प्लान का 2021 में। तो अब कहाँ पे हम डेविएट हो गए हैं? कौन से इंटरेस्ट हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म जैसे इश्यूज़ पे एक सेम पेज पे आने नहीं दे रहे? क्या उनके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो रिलीजियस और एक्सट्रीमिस्ट इंटरेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के तमाम जो बरसर इक़्तिदार तबका है, चाहे वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो सिविल, इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं और जुडिशरी है वगैरह, जो नेशनल एक्शन प्लान में ये कोशिश की गई और उसमें एक इत्तेफाक़ राय आई थी। लेकिन मेरे ख़्याल से उसमें जो मिसिंग पॉइंट था, मेरे ख़्याल से वो सस्टेनेबिलिटी का है कि हम उस तसलसल को बरक़रार नहीं कर सके। अब उसकी वजूहात मुख्तलिफ़ हो सकते हैं, पॉलिसीज़ का तब्दील होना, पॉलिटिकल लीडरशिप का इंटरेस्ट का कम होना, कन्फ्यूजन इटसेल्फ। अभी भी तक हमारे यहाँ अफ़गान पॉलिसी पे एक बड़ी कन्फ्यूजन है। आप देख रहे हैं कि KP हुकूमत का एक बिल्कुल नुक्ता नज़र ही अलग है जो कि इस मसले को डील करेगी बॉर्डर पे। इसी तरह इंटरनल जो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस है, KP हुकूमत तो काइनेटिक मीन्स यूज़ करने के बिल्कुल अगेंस्ट है। अभी इस टाइम पे भी तो मेरे ख़्याल से बहुत सारी चीज़ों में मतलब इस पे तो उनका इत्तेफाक है मेरे ख़्याल से, KP का और वफाक का, कि टेररिज्म को ख़त्म होना चाहिए। अब कैसे ख़त्म होना चाहिए, इस पे मेरे ख़्याल से बड़े वर्किंग ग्रुप की ज़रूरत है और इस रायमा को। इसी तरह हमारे यहाँ जो एक और बड़ा चैलेंज है वो स्टेट और सोसाइटी का जो रिलेशन है वो मुसलसल कमज़ोर होता जा रहा है, जो कि बहुत ख़ौफनाक है। और दुनिया में जहाँ कहीं भी ये हो गया है, बलूचिस्तान में हमने ये चैलेंजेस देख रहे हैं। ये इंसर्जेंस ग्रुप्स का जो एहया है वो बुनियादी तौर पर इसकी डीप रूटेड वजूहात में से ये है। इसी तरह KP में भी अब तो हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप इस मुकालमे को जारी रखें और इसमें जहाँ जहाँ स्टेट से गलती हो रही है वो कोर्स करेक्शन करें, ठीक हो गई है। लेकिन जहाँ पर सोसाइटी मिसगाइडेड हो रही है डिसइंफॉर्मेशन की वजह से या किसी भी और वजह से, या उसकी वजह से उसका जो ताल्लुक़ है वो रियासत के साथ कमज़ोर होता जा रहा है, तो उसको राय रास्त पे लाने के लिए, क्योंकि हम उसको ज़ोर पे नहीं ला सकते, वो एक माइंड सेट की तब्दीली है, तो वो मुकालमे से होगी, बाहमी एहतराम से और सियासी या समाजी तंजीमों के इश्तराक से वो बयानिया बनेगा। और जैसे वो बयानिया बनेगा तो कम अज़ कम रियासत और अवाम का रिश्ता मज़बूत होगा। जितना रियासत और अवाम का रिश्ता मज़बूत होगा तो हम किसी भी एक्सटर्नल चैलेंजेस के लिए तैयार होंगे।
بالکل سر، آئی ایگری ود یو. ڈسکورس ہی ہمارے پاس ایک ایسا سولوشن ہے جس سے ہم کسی کنسنسس یا لاسٹ پوائنٹ پہ پہنچ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ یور ٹائم ٹو بی ود اس ٹوڈے. ہمارے ساتھ تھے محمد اسرار صاحب. انہوں نے اپنی انسائٹس شیئر کی, کچھ سولوشنز پریزنٹ کیے. ہم جتنے بھی انٹرنل ایز ویل ایز ایکسٹرنل چیلنجز فیس کر رہے ہیں اس کو ہم وے فارورڈ کیسے لے کے چل سکتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں.